بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج۔ بعثیت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بری رات ہے، اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک ترش تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کی اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اس کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی۔ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کا ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت المقدس میں تمام انبیاء رسل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا، جیسے مخدوم
اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پناہ رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتدار اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کا قرب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب، حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلمان علیہ نبینا و علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی
اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے اور سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفصہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں، اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہے، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں، اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔
وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ 5ویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے، اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد محبوس ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔